اچھا، تو آج ہم 21 جون 2025 تک جو ایران اسرائیل تنازع کی تازہ ترین صورتحال ہے اس پر ایک نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر جو خبریں الجزیرہ اور دوسرے ذرائع سے آ رہی ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ اہم باتیں کیا ہیں، انسانی پہلو کیا ہے، اور یہ جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور صورتحال دیکھیں کافی نازک ہے، خاص طور پر یہ جو جوہری تنصیبات پر حملوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک بڑی علاقائی جنگ کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔ یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کہ ان سب کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں آگے چل کر۔ پچھلے 9 دنوں میں جو شدید اسرائیلی حملے ہوئے ہیں، اطلاعات تو یہی ہیں کہ ایران میں 400 سے زیادہ جانیں گئی ہیں، اور زخمیوں کی تعداد بھی وہ تقریباً 3000 بتائی جا رہی ہے۔ تہران سے لوگ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ لوگ کہہ رہے ہیں تہران صدمے میں ہے اور ہم بھاری دلوں کے ساتھ بھاگے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک انسانی عالمیہ ہے۔ جی، اور اسرائیل کے نشانے بھی کافی اہم ہیں۔ اصفہان میں جو یورینیم افزودگی کی تنصیب ہے اس پر اطلاعات کے مطابق دوسری بار حملہ ہوا ہے۔ یہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے بہت اہم ہے، اور ساتھ ہی اصفہان کی جو تحقیقی سائٹ ہے اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہاں بھی کم از کم 430 ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ اصفہان پر دوسری بار حملہ۔ جی، اور ایک اور تشویشناک بات یہ ہے، دیکھیں کہ IAEA یعنی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی اور اقوام متحدہ دونوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے بوشہر ری ایکٹر پر حملہ ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی تابکاری تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ خطرہ واقعی بہت سنجیدہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی فوجی کارروائیاں۔ دوسری طرف یہ سفارتکاری کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ خبریں ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ اراغچی نے مذاکرات کی بات کی ہے۔ جی، بات تو کی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل حملے روکے تو جوہری مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، شرط رکھی ہے۔ تو کیا یہ پیشکش کتنی سنجیدہ ہے یا صرف وقت لینے کی کوشش ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ شرط تو پہلے بھی لگتی رہی ہے کہ حملے رکیں، لیکن کچھ تجزیہ کار ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شاید اس بار جس لہجے میں بات کی گئی ہے اس میں کچھ لچک ہو سکتی ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران نے بہت واضح طور پہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ نے مداخلت کی تو پھر خطے میں مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ یوں سمجھیں ایک طرح کی دھمکی بھی ہے۔ تو یہ معاملہ اب صرف ایران اور اسرائیل کا نہیں رہا، اس کے اثرات تو پوری دنیا محسوس کر رہی ہوگی، ہے نا؟ خاص طور پر وہ آبنائے ہرمز والا معاملہ۔ بالکل بالکل، آبنائے ہرمز تو تیل کی ترسیل کے لیے آپ جانتے ہیں دنیا کی اہم ترین گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ تو اس تنازع کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے اور سپلائی میں ممکنہ رکاوٹ کے خدشات بہت بڑھ گئے ہیں۔ تو عالمی معیشت پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ جی، اسی لیے یورپ بھی سفارتی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے، اور یورپی یونین کے وزراء نے جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی۔ سب کا زور اسی بات پر ہے کہ کسی طرح یہ کشیدگی کم ہو۔ اچھا، اور ایک اور بات، ایران کے اندر سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، ان فضائی حملوں کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس سے عوام میں جو غصہ اور خوف ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب خلاصہ کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ صورتحال بہت ہی نازک موڑ پر ہے۔ فوجی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں، سفارتکاری کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ بھی کچھ پھنسی ہوئی لگتی ہیں۔ بنیادی سوال تو وہیں کا وہیں ہے کہ کیا اسرائیل حملے روکے گا تاکہ مذاکرات کا کوئی امکان بنے، اور کیا ایران واقعی مذاکرات کرنا چاہے گا ان شرائط پر؟ جی، عالمی سطح پر تشویش تو بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ یہ کشیدگی کہیں بے قابو نہ ہو جائے یا کوئی خدا نخواستہ جوہری غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن ان تمام باتوں کے بیچ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو مشروط سفارتی پیشکشیں ہیں اور دوسری طرف فوجی دھمکیاں، ان سب کے ہوتے ہوئے وہ کون سا ایسا غیر متوقع عنصر ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ٹریگر جو شاید اس پورے بحران کا رخ فوجی ٹکراؤ سے ہٹا کر کسی بالکل مختلف، شاید کسی غیر متوقع حل کی طرف موڑ دے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔